بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، وی لاگ نمبر 251 251 دوسری قسط ہے آج کے لحاظ سے، اور پیج ہے 526 مارکا موتا۔ ناظرین، یہ کتاب ہے سیرت النبی کی۔ اس کتاب کے رائٹر ہیں حضرت مولانا صفی الرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ۔ ناظرین، اس کتاب کا ٹائٹل ہے الرحیق المختوم، یعنی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دنیا بھر میں اول انعام یافتہ یہ کتاب ہے، جس سے ہم آپ کے سامنے قرآن و سنت کی روشنی میں حضور اکرم کی زندگی طیبہ پیش کرتے ہیں روزانہ کی بنیاد پر۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قوم گویا جسم ہے، افراد ہیں اعضائے قوم، منزل صنعت کے رہے پیما ہیں دست و پائے قوم۔ مبتلا ہے درد کوئی عضو ہو، روتی ہے آنکھ، کس قدر ہم درد سارے جسم کی ہوتی ہے آنکھ۔ ہم وطن شمشاد کا قمری کا میں ہم راز ہوں، اس چمن کی خاموشی میں گوش بر آواز ہوں۔ مارکا موتا، وی لاگ نمبر 251 دوسری قسط 526 ہے پیج۔ موتا میم پیش موتا اور وہ ساکن موتا اردن میں بلکہ کے قریب ایک آدمی کا نام ہے۔ اردن میں بلکہ کے قریب ایک آبادی کا نام ہے۔ موتا میم پیش اور دو یعنی وہ ساکن ہے۔ اردن میں بلکہ کے قریب ایک آبادی کا نام ہے، جہاں سے بیت المقدس 2 دن کی مسافت پر واقع ہے۔ زیر بحث مارکا یہیں پیش آیا۔ یہ سب سے بڑا خون ریز مارکا تھا جو مسلمانوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں پیش آیا، اور یہی مارکا عیسائی ممالک کی فتوحات کا پیش خیمہ ثابت ہوا۔ اس کا زمانہ وقوع جمادی الاولیٰ سن 8 ہجری بمطابق اگست یا ستمبر 629 عیسوی ہے۔ ناظرین، یہ تھا مارکا موتا۔ ناظرین، اس مارکے کا سبب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حارث بن عمیر ازدی رضی اللہ کو اپنا خط دے کر حاکم بصرہ کے پاس روانہ کیا، تو انہیں کیسر روم کے گورنر شرجیل بن عمر غسانی نے، جو بلقاء پر مامور تھا، گرفتار کر لیا اور مضبوطی کے ساتھ باندھ کر ان کی گردن مار دی۔ یاد رہے کہ سفیروں اور قاصدوں کا قتل نہایت بدترین جرم تھا، جو اعلان جنگ کے برابر بلکہ اس سے بھی بڑھ کر سمجھا جاتا تھا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے کی اطلاع دی گئی تو آپ پر یہ بات سخت گراں گزری، اور آپ نے اس علاقے پر فوج کشی کے لیے 3000 کا لشکر تیار کر لیا، اور یہ سب سے بڑا اسلامی لشکر تھا جو اس سے پہلے جنگ احزاب کے علاوہ کسی اور جنگ میں فراہم نہ ہو سکا تھا۔ نیکسٹ ہیڈنگ ہے لشکر کے امراء اور رسول اللہ کی وصیت۔ لشکر کے امراء اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لشکر کا سپہ سالار حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ کو مقرر کیا، اور فرمایا کہ اگر زید قتل کر دیے جائیں تو جعفر رضی اللہ، اور اگر جعفر قتل کر دیے جائیں تو عبداللہ بن رواح سپہ سالار ہوں گے۔ آپ نے لشکر کے لیے سفید پرچم باندھا اور اسے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ کے حوالے کیا۔ لشکر کو آپ نے یہ وصیت بھی فرمائی کہ جس مقام پر حضرت حارث بن عمیر رضی اللہ قتل کیے گئے تھے، وہاں پہنچ کر اس مقام کے باشندوں کو اسلام کی دعوت دیں۔ اگر وہ اسلام قبول کر لیں تو بہتر، ورنہ اللہ سے مدد مانگیں اور لڑائی کریں۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ کے نام سے اللہ کی راہ میں اللہ کے ساتھ کفر کرنے والوں سے غزوہ کرو، اور دیکھو بد عہدی نہ کرنا، خیانت نہ کرنا، کسی بچے اور عورت اور انتہائی عمر رسیدہ بڈھے کو اور گرجے میں رہنے والے تارک دنیا کو قتل نہ کرنا، کیونکہ کھجور اور کوئی اور درخت نہ کاٹنا، اور کسی عمارت کو منہدم نہ کرنا۔ ناظرین، نیکسٹ ہیڈنگ ہے اسلامی لشکر کی روانگی اور حضرت عبداللہ بن رواحہ کا گریہ۔
اسلامی لشکر کی روانگی اور حضرت عبداللہ بن رواحہ کا گریہ۔ جب اسلامی لشکر روانگی کے لیے تیار ہو گیا تو لوگوں نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقررہ سپہ سالاروں کو الوداع کہا اور سلام کیا۔ اس وقت ایک سپہ سالار حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ رونے لگے۔ لوگوں نے کہا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ انہوں نے کہا دیکھو خدا کی قسم اس کا سبب دنیا کی محبت یا تمہارے ساتھ میرا تعلق خاطر نہیں ہے، بلکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتاب اللہ کی ایک آیت پڑھتے ہوئے سنا ہے۔ میں نے حضور اکرم کو اللہ تعالیٰ کی آیت پڑھتے ہوئے سنا ہے جس میں جہنم کا ذکر ہے۔ آیت یہ ہے وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا۔ سورۃ 19 اور 71 نمبر آیت ہے۔ تم میں سے ہر شخص جہنم پر وارد ہونے والا ہے، تم میں سے ہر شخص جہنم پر وارد ہونے والا ہے، یہ تمہارے رب پر ایک لازمی اور فیصلہ کی ہوئی بات ہے۔ میں نہیں جانتا کہ جہنم پر وارد ہونے کے بعد کیسے پلٹ سکوں گا۔ مسلمانوں نے کہا اللہ سلامتی کے ساتھ آپ لوگوں کا ساتھی ہو، آپ کی طرف سے دفاع کرے اور آپ کو ہماری طرف نیکی اور غنیمت کے ساتھ واپس لائے۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ نے کہا، ناظرین اس کا ترجمہ پیش کرتا ہوں، لیکن میں رحمان سے مغفرت کا اور استخوان شکن مغز 5 تلوار کی کاٹ کا یا کسی نیزہ باز یا میں کسی نیزہ باز کے ہاتھوں آنتوں اور جگر کے پار اتر جانے والے نیزے کی ضرب کا سوال کرتا ہوں، تاکہ جب لوگ میری قبر پر گزرے تو کہیں ہائے وہ غازی ہے جسے اللہ نے ہدایت دی اور جو ہدایت یافتہ رہا۔ اس کے بعد لشکر روانہ ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی مشائیت کرتے ہوئے سنیت الوداع تک تشریف لے گئے اور وہیں سے اسے الوداع کا، یہ کوئی جگہ کا نام ہے، سنیا۔ ناظرین نیکسٹ سرخی ہے اسلامی لشکر کی پیش رفت اور خوفناک ناگہانی حالت سے سابقہ، یہ نیکسٹ ہیڈنگ ہے۔ اسلامی لشکر کی پیش رفت اور خوفناک ناگہانی حالت سے سابقہ، یہ ہیڈنگ ہے۔ اسلامی لشکر شمال کی طرف بڑھتا ہوا معان پہنچا۔ یہ مقام شمالی حجاز سے متصل شامی اردنی علاقے میں واقع ہے۔ یہاں لشکر نے پڑاؤ ڈالا اور یہیں جاسوسوں نے اطلاع پہنچائی کہ ہرقل کیسر روم بلقاء کے علاقے میں مآب کے مقام پر 1,00,000 رومیوں کا لشکر لے کر خیمہ زن ہے اور اس کے جھنڈے تلے لخم و جزام، بلقین و بحرا اور بلی قبائل عرب کے مزید 1,00,000 افراد بھی جمع ہو گئے ہیں۔ ناظرین نیکسٹ ہیڈنگ ہے معان میں مجلس شورا۔ معان میں مجلس شورا، یہ نیکسٹ ہیڈنگ ہے اس کا۔ مسلمانوں کے حساب میں سرے سے یہ بات تھی ہی نہیں کہ انہیں کسی ایسے لشکر جرار سے سابقہ پیش آئے گا جس سے وہ اس دور دراز سرزمین میں ایک دم اچانک 2 ہو گئے تھے۔ اب ان کے سامنے سوال یہ تھا کہ آیا 3,000 کا ذرا جتنا لشکر 2,00,000 کے ٹھاں مارتے ہوئے سمندر سے ٹکرا جائے گا یا کیا کرے گا؟ مسلمان حیران تھے اور اسی حیرانی میں معان کے اندر 2 راتیں غور اور مشورہ کرتے ہوئے گزار دیں۔ کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھ کر دشمن کی تعداد کی اطلاع دیں، اس کے بعد یا تو آپ کی طرف سے مزید کمک ملے گی یا اور کوئی حکم ملے گا اور اس کی تعمیل کی جائے گی۔ لیکن حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ نے اس رائے کی مخالفت کی اور یہ کہہ کر لوگوں کو گرما دیا کہ لوگوں خدا کی قسم جس چیز سے آپ کترا رہے ہیں یہ تو وہی شہادت ہے جس کی طلب میں آپ نکلے ہیں، جس کی طلب میں آپ نکلے ہیں اور میں نکلا ہوں، یہ تو وہی شہادت ہے جس کی طلب میں اور آپ نکلے ہیں۔ یاد رہے دشمن سے ہماری لڑائی تعداد، قوت اور کثرت کے بل پر نہیں ہے، بلکہ ہم محض اس دین کے بل پر لڑ رہے ہیں جس نے اللہ
جس سے اللہ نے ہمیں مشرف کیا ہے، اس لیے چلیے آگے بڑھیے، ہمیں دو بھلائیوں میں سے ایک بھلائی حاصل ہو کر رہے گی، یا تو ہم غالب آئیں گے یا شہادت سے سرفراز ہوں گے۔ بالآخر حضرت عبداللہ بن روا رضی اللہ کی پیش کی ہوئی بات طے پا گئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دشمن کی طرف اسلامی لشکر کی پیش قدمی، یہ نیکسٹ ہیڈنگ ہے اسی کا۔ ناظرین، دشمن کی طرف پیش قدمی، دشمن کی طرف اسلامی لشکر کی پیش قدمی۔ غرض اسلامی لشکر نے معان میں 2 راتیں گزارنے کے بعد دشمن کی جانب پیش قدمی کی اور بلقاء کی ایک بستی میں جس کا نام مشارف تھا، ہرکل کی فوجوں سے اس کا سامنا ہوا۔ اس کے بعد دشمن مزید قریب آ گیا اور مسلمان موتا کی جانب سمٹ کر خیمہ زن ہو گئے۔ پھر لشکر کی جنگی ترتیب قائم کی گئی۔ میمنہ پر قطبہ بن قتادہ ازری مقرر کیے گئے اور میسرہ پر عبادہ بن مالک انصاری رضی اللہ۔ ناظرین، یہ تھی لشکر کی ترتیب۔ اب ہے نیکسٹ ہیڈنگ، جنگ کا آغاز اور سپہ سالاروں کے یک کے بعد دیگرے شہادت۔ یہ ہم آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں۔ اس کے بعد موتا ہی میں فریقین کے درمیان ٹکراؤ ہوا اور نہایت تلخ لڑائی شروع ہوئی۔ 3000 کی نفری 2 لاکھ ٹڈی دلوں کی طوفانی حملوں کا مقابلہ کر رہی تھی۔ عجیب و غریب مارکا تھا، دنیا پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی، لیکن جب ایمان کی بادیں بہاری چلتی ہے تو اسی طرح کے عجائبات ظہور میں آتے ہیں۔ سب سے پہلے رسول اللہ کے چہیتے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ نے علم لیا اور ایسی بے جگری سے لڑے کہ اسلامی شہبازوں کے علاوہ کہیں اور اس کی نظیر نہیں ملتی۔ وہ لڑتے رہے یہاں تک کہ دشمن کے نیزوں میں گتھ گئے اور جام شہادت نوش فرما کر زمین پر آ رہے۔ اس کے بعد حضرت جعفر رضی اللہ کی باری تھی۔ انہوں نے لپک کر جھنڈا اٹھایا اور بے نظیر جنگ شروع کر دی۔ جب لڑائی کی شدت شباب کو پہنچی تو اپنے سرخ و سیاہ گھوڑے کی پشت سے کود پڑے، کوچیں کاٹ دیں اور وار پر وار کرتے اور روکتے رہے یہاں تک کہ دشمن کی ضرب سے داہنا ہاتھ کٹ گیا۔ اس کے بعد انہوں نے جھنڈا بائیں ہاتھ میں لے لیا اور اسے مسلسل بلند رکھا یہاں تک کہ بایاں ہاتھ بھی کاٹ دیا گیا۔ پھر دونوں باقی ماندہ بازوؤں سے جھنڈا آغوش میں لے لیا، اس وقت تک بلند رکھا جب تک کہ خلط شہادت سے سرفراز نہ ہو گئے۔ کہا جاتا ہے کہ ایک رومی نے ان کو ایسی تلوار ماری کہ ان کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کے دونوں بازوؤں کے عوض جنت میں 2 بازو عطا کیے جن کے ذریعے وہ جہاں چاہتے ہیں اڑتے ہیں، اس لیے ان کا لقب جعفر طیار اور جعفر ذوالجناحین پڑ گیا۔ طیار مانی اڑنے والا اور ذوالجناحین مانی ہے 2 بازوؤں والا۔ امام بخاری نے نافع کے واسطے سے ابن عمر رضی اللہ کا یہ بیان روایت کیا ہے کہ میں نے جنگ موتا کے روز حضرت جعفر کے پاس جب کہ وہ شہید ہو چکے تھے کھڑے ہو کر ان کے جسم پر نیزے اور تلواروں کے 50 زخم شمار کیے، ان میں سے کوئی بھی زخم پیچھے نہیں لگا تھا۔ ایک دوسری روایت میں ابن عمر رضی اللہ عنہ کا یہ بیان اس طرح مروی ہے کہ میں بھی اس غزوے میں مسلمانوں کے ساتھ تھا۔ ہم نے جعفر بن ابی طالب کو تلاش کیا تو انہیں مقتولین میں پایا اور ان کے جسم میں نیزے اور تیر کے 90 سے زیادہ زخم پائے۔ نافع سے عمری کی روایت میں اتنا اور اضافہ ہے کہ ہم نے یہ سب زخم ان کے جسم کے اگلے حصے میں پائے۔ اس طرح کی شجاعت و بصالت سے بھرپور جنگ کے بعد جب حضرت جعفر رضی اللہ عنہ بھی شہید کر دیے گئے تو اب حضرت عبداللہ بن روا رضی اللہ نے پرچم اٹھایا اور اپنے گھوڑے پر سوار آگے بڑھے اور اپنے آپ کو مقابلے کے لیے آمادہ کرنے لگے، لیکن انہیں کسی قدر ہچکچاہٹ ہوئی، حتیٰ کہ تھوڑا سا گریز بھی کیا، لیکن اس کے بعد کہنے لگے، اے نفس، قسم ہے کہ تو ضرور مد مقابل اتر۔ اے نفس، قسم ہے کہ تو ضرور مد مقابل اتر، خواہ ناگواری کے ساتھ خواہ
خوشی خوشی اگر لوگوں نے جنگ برپا کر رکھی ہے اور نیزے تان رکھے ہیں تو میں تجھے کیوں جنت سے گریزاں دیکھ رہا ہوں، تو میں تجھے کیوں جنت سے گریزاں دیکھ رہا ہوں۔ اے نفس قسم ہے کہ تو ضرور مد مقابل اتر، خواہ ناگواری کے ساتھ خواہ خوشی خوشی اگر لوگوں نے جنگ برپا کر رکھی ہے اور نیزے تان رکھے ہیں تو میں تجھے کیوں جنت سے گریزاں دیکھ رہا ہوں۔ اس کے بعد وہ مقابل میں اتر آئے، اتنے میں ان کا چچیرا بھائی ایک گوشت لگی ہوئی ہڈی لے آیا اور بولا اس کے ذریعے اپنی پیٹھ مضبوط کر لو، کیونکہ ان دنوں تمہیں سخت حالات سے دوچار ہونا پڑا ہے۔ انہوں نے ہڈی لے کر ایک بار نوچی، پھر پھینک کر تلوار تھام لی اور آگے بڑھ کر لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ناظرین، یہ ویلاگ آج کی دوسری قسط بھی الحمدللہ مکمل ہوئی، یعنی معرکہ موتا 251 کی دوسری قسط ہم آپ کے سامنے رکھ رہے تھے، وہ بھی مکمل ہوئی ہے۔ نیکسٹ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی نئے ویلاگ کے ساتھ، مگر نیکسٹ آج یہ ویلاگ یہاں ہی کمپلیٹ ہوتا ہے۔ جو بھی اللہ کی مسجد کو بنا دیتا ہے، باغ جنت میں محل اس کو خدا دیتا ہے۔ جس نے ایک اینٹ بھی مسجد میں لگائی، مولا ہیرے موتی سے مکان اس کو سجا دیتا ہے۔ بس وہی ہوتا ہے مقبول خدا کا بندہ، جا کے مسجد میں جو سر اپنا جھکا دیتا ہے۔ جذبہ عشق میں سجدہ کرو مسجد جا کر، یہ تو اللہ سے بندوں کو ملا دیتا ہے۔ چھوڑ اگر فرض نمازوں کو بھی جس نے قصدن، ایسے انسان کو اللہ سزا دیتا ہے۔ رب کی معراج ہوا کرتی ہے مومن کی نماز، سجدہ حق تجھے جنت کا پتا دیتا ہے۔